من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پراگندہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، اگر نفس انسان کا صحیح اور درست ہے، اگر انسان کا دل صاف ہے، تو اس کی کم نیکیاں بھی قیامت کے دن اس کو کامیاب اور کامراں کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر دل صاف نہیں ہے، نفس پراگندہ ہے، تو انسان کی ساری نیکیاں دھری رہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا گیا، ان کے جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس میں سے ایک مقصد یہ ہے وَيُذَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح اور درست ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح اور درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل ہی اصل چیز ہے۔ اگر آدمی کا دل صاف ہے، اس کی نیکیاں کم بھی ہوں تو کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لے کر کے آئے۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ دل، مطمئن دل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا دل۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے معاملات درست نہیں ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن دلوں میں حسد، بغض، کینہ اور کپٹ چھپا ہوا ہے، تو یہ نمازیں ہم کو جنت تک نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا اگر دوسروں کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حقوق معاف نہیں کریں گے۔ ہم نے کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کا حق دبایا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دلائے گا۔ انسان تو انسان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معصوم بکری نے اگر کسی بکری کو مارا ہوگا، اس کے سینگ کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اس سے بدلہ دلائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، یہ وقت ہے کہ اپنے دل کو پاک کریں، یہ وقت ہے کہ اپنے نمازوں، روزوں، صدقات اور خیرات کو بچانے کی فکر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک فکر میں لگے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے روزے برباد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نمازیں برباد ہو جائیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اور عید کی نماز کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ روزہ اس لیے رکھا گیا، یہ نمازیں اس لیے پڑھی گئیں تاکہ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ ہم پہلے سے بھی زیادہ متقی ہو جائیں، تاکہ ہم پہلے سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ رمضان ختم ہونے کے بعد جو لوگ نمازوں سے دور ہو جائیں گے، رمضان ختم ہونے کے بعد جو لوگ اپنے آپ کو نیکیوں سے دور کر لیں گے، وہ سوچیں کہ انہوں نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرے بھائیوں، رمضان میں ہم نے ایک دوسرے کو تعاون کیا، رمضان میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی، غریبوں کے مسیحا بنے، ان کے گھروں تک پہنچے، سحری کا انتظام کیا، افطاری کا انتظام کیا، باہر سے آنے والے سفرا کے کھانے کا انتظام کیا۔ یقیناً یہ سب نیکیاں بہت اچھی اور بہت بہترین چیزیں ہیں، لیکن ان نیکیوں کو اور اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس کے اندر کنٹینیوٹی ہو، جس کے اندر تسلسل ہو، جوش میں آئیں، بہت ساری نیکیاں کر جائیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات الگ ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، رمضان میں نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد نیکیاں بند کر دیں۔ اگر کوئی شخص رمضان ختم ہونے کے بعد نیکیوں کو بند کرتا ہے تو اس نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔
میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہے ہمارے درمیان بہت سارے مرد حضرات، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، ناچاقیاں ہیں۔ ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کم سے کم ایسے موقع پر، خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے بھائی سے ملیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، نماز کے بعد، خطبے کے بعد آپ اپنے بھائی سے ملیں، اس سے گلے ملیں، گلے شکوے دور کریں۔ کیوں؟ یہ زندگی بہت مختصر ہے، معلوم نہیں کہ یہ کتنے دن ہمارا ساتھ دے گی۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ رمضان میں داخل ہوئے، لیکن عید میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں میرے بھائیوں، پتہ نہیں کس کا نمبر ہے، پتہ نہیں کون رخصت ہونے والا ہے۔ دلوں میں حسرتیں رکھ کر کے، دلوں میں نفرتیں رکھ کر کے، دلوں میں بغض رکھ کر کے، دلوں میں عداوتیں رکھ کر کے اگر ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز کے بعد اور بیان کے بعد اپنے بھائی سے گلے ملیں، اپنی بہن سے گلے ملیں، ساس بہو ملیں، باپ بیٹے ملیں، سب لوگ ایک دوسرے سے ملیں، بھائی ملیں، چچا ملیں، بھتیجے ملیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ان کے گھروں تک پہنچیں، اور ان کے گھروں تک پہنچنے کے بعد اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو آپ معاف کر دیں، اور آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں۔ یہی بہتر طریقہ ہے۔ عید کا دن اپنے لیے بہت سارے پیغامات لے کر کے آتا ہے۔ اگر ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ ہم مسجد میں آ گئے، 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی، 12 تکبیر زوائد کر لیے، ہم نے حق ادا کر دیا، تو یہ عید کا مقصد نہیں ہے۔ عید کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے نکلیں اور مسجد سے باہر نکلیں تو ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں، ہم پاک صاف ہو جائیں۔ یقیناً بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے بھائی بہن اور رشتہ دار دور ہوں گے، لیکن ان کے درمیان نا اتفاقیاں اور ناچاقیاں ہیں، ان کو فون کریں، ان کو مبارکباد دیں، ان کا حال چال لیں، اس لیے کہ یہی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی سے بات چیت بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، نہ فرض عبادتیں قبول کرتا ہے، نہ نفل عبادتیں قبول کرتا ہے۔ ہماری نماز، ہمارے روزے ہم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر ہم نے اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے بھائیوں سے ملیں، اور رمضان میں جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان نیکیوں کو جاری و ساری رکھیں۔ رمضان میں جس طریقے سے گھر کے سارے افراد مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ رمضان کے بعد بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان ہے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوں۔ میرے بھائیوں، رمضان میں جیسا ہم بہت ساری چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، رمضان کے بعد بھی وقت نکالیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ رمضان میں جس طریقے سے ہم نے وقت کی پابندی کی، وقت سے پہلے مسجد میں آئے اور مسجدیں بھری رہتی تھیں، نماز کے بعد بھی یہ سلسلہ، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، ہمارے عطیات کو قبول فرمائے، ہماری قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو شب بیداریاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان شب بیداریوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، اے اللہ عبادتوں میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم کرم فرما۔ اے اللہ ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہم نے جب بھی سوال کیا صرف تجھ سے سوال کیا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے رحمتوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے مولا۔ اے اللہ جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما مولا۔ اے اللہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما مولا۔ اے اللہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں رشتے کی تلاش میں ہیں، اے اللہ انہیں بہترین رشتہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے اس ریاست
ریاست کو امن والی ریاست بنا دے مولا، اے اللہ ہمارے ملک کو امن والا ملک بنا دے مولا، اے اللہ ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے دے مولا، اے اللہ ایسے لوگوں کو تو حکمرانی مت عطا کر جو ہمارے اوپر ظلم کریں مولا، اے اللہ انصاف کرنے والوں کو حاکم بنا مولا، اے اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہمارے املاک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما مولا، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری دکانوں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی سے نکال کر کے سیدھے راستے پر لے آ مولا، اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما مولا، اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے مولا، اے اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرما مولا، حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا، ہر چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما دے مولا، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما مولا، اے اللہ لوگ ہمیں مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام کر دے مولا، اے اللہ دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مکاروں کی مکاری سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا کر دے مولا، اے اللہ ہماری جماعتوں کو متحد کر دے مولا، اے اللہ جو انتشار اور اختلاف کے شکار ہو گئے ہیں اے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما مولا، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الجماعت رحمت والفرقت عذاب، جماعت رحمت ہے اور تفرقہ عذاب ہے، اے اللہ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ انتشار سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنا مولا، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما مولا، اے اللہ ملک کے کسی حصے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہمارے مسلمان بھائی پر اگر ظلم ہو رہا ہو اے اللہ تو اس کی مدد فرما مولا، اے اللہ تو غیب سے مدد فرما مولا، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ظالم اور جابر حکمراں ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے تو مالک الملک ہے، تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو پلک جھپکتے ہی سارے نظام کو بدل سکتا ہے مولا، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا، اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور کامرانی کے ساتھ جینے کا موقع عطا فرما مولا، اے اللہ جو لوگ بے دینی کے شکار ہیں ان کو دیندار بنا دے مولا، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما مولا، اے اللہ ہمارے قیام و صیام کو قبول فرما مولا، اے اللہ جو ہمیں یاد تھا ہم نے مانگ لیا ہے، جو بھول گئے ہیں اپنی طرف سے عطا فرما مولا، اے اللہ یقیناً تو جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جس کو تو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا ہے مولا، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، شر سے حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہماری جماعتوں میں اتحاد پیدا کر دے مولا، اے اللہ اختلاف اور انتشار سے بچا دے مولا، اے اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق دے مولا، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں پر اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ علماء سے ہمارے رشتے مضبوط کر دے مولا، اے اللہ ربانی علماء سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ظاہری اور باطنی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خارجی اور داخلی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ تو بہت بڑا ہے مولا، اے اللہ تو اکبر ہے مولا، اے اللہ تو چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے مولا، اے اللہ ہماری بگڑی ہوئی ہماری کھوئی ہوئی عزتوں کو واپس کر دے مولا، اے اللہ مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینے کا موقع فراہم کرما مولا، اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن والا ملک بنا دے مولا، اے اللہ جو لوگ تیرے دین کو قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے مولا، اے اللہ ہمارے علماء کو صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما، اے اللہ ہمارے علماء میں اتحاد پیدا فرما مولا، اے اللہ کچھ لوگ ہیں جو جماعتوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں تو ان کی اس سازش کو ناکام کر دے مولا، اے اللہ یونٹی
کے ساتھ اتحاد کے ساتھ جینے کا موقع فراہم کر مولا۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم کرم فرما مولا۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اسے عطا فرما مولا، جو بھول گئے ہیں اللہ تو اس کو عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے اس عید کو امن کی عید بنا دے مولا، جب یہاں سے ہم نکلیں امن کے ساتھ نکلیں مولا۔ اے اللہ اسلام کو تو بلندی اور کامرانی عطا فرما مولا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی سے کہے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارے اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میری طرف سے تمام ساتھیوں کو بہت بہت عید مبارک۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار کے ماتحت ایک اور مسجد کی جگہ خریدی گئی ہے شہر کے ایک ہی بہت ہی اچھی جگہ پر ڈیوس روڈ میں، جس کو مسجد الباری کے نام سے جانتے ہیں، اور لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے، پچھلے رمضان میں اس کا سودا ہوا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک وہ رجسٹر نہیں ہو سکا ہے، ابھی تک ہم اپنی تحویل میں نہیں لے سکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بنگلور والوں نے لاکھوں نہیں، رمضان کے مہینے میں کروڑوں روپے دیے ہیں اور پورے ملک کے لوگ یہاں سے لے کر کے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، صرف 50 لاکھ روپے باقی ہے۔ میرے بھائیوں، بنگلور والوں کے لیے، خاص کر آپ لوگوں کے لیے 50 لاکھ کوئی بات نہیں رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہیں، آپ کوشش کریں، مسجد سے نکلتے وقت یہ چیز پوری ہو سکتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اکثر شکایت کرتی ہیں کہ ان کے پاس نہیں رہتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خواتین کو مردوں سے زیادہ مالدار بنایا۔ ان کے زیورات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر مردوں کے خطاب کے ساتھ عورتوں کو الگ سے خطاب فرماتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے اور میں اپنی جھولی پھیلاتا تھا، خواتین اپنے ہار، اپنے کنگن اور اپنے کان کی بالیاں نکال کر میری جھولی میں ڈال دیتے تھے۔ اگر 1-2 زیورات گر جائیں تو بہت کافی حد تک یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں اور کوئی چھوٹا ہی زیور صحیح زیور دے کر کے جائیں۔ یہ صحابیات کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور آگے کے مرحلے کو آسان فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔